کہانی شروع ہوتی ہے بلوچستان کے تاریخی شہر ذوب سے، جہاں 26 دسمبر 1956 کو حاجی سعد اللہ خان مندوخیل کے گھر ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کا نام جعفر خان رکھا گیا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ذوب کی اسی سرزمین پر پیدا ہونے والا یہ بچہ آگے چل کر بلوچستان کی سیاست میں تقریباً نصف صدی گزارے گا، کئی انتخابات جیتے گا، اہم صوبائی وزارتیں سنبھالے گا اور ایک دن صوبے کے سب سے بڑے آئینی عہدے تک پہنچ جائے گا۔ شیخ جعفر خان مندوخیل نے ایک ایسے علاقے میں پرورش پائی جہاں سیاست صرف انتخابی جلسوں تک محدود نہیں تھی۔ یہاں قبائلی اثر، مذہبی جماعتوں کی طاقت، مقامی خاندانوں کا مقابلہ اور عوامی تعلق سیاست کا بنیادی حصہ تھے۔ ذوب کے سیاستدان کو صرف تقریر کرنا کافی نہیں تھا، اسے اپنے علاقے کے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، دور دراز بستیوں تک پہنچنا اور مختلف قبائل کے درمیان اپنی جگہ بنانا پڑتی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئٹہ کے سینٹ فرانسس گرامر اسکول سے میٹرک کیا اور پھر بلوچستان یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی۔ تعلیم کے دوران ہی ان کی دلچسپی سیاست کی طرف بڑھنے لگی۔ 1974 میں انہوں نے طالب علمی کی سیاست میں عملی سفر شروع کیا اور مسلم طلبہ تنظیم کے صدر بھی رہے۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے سیاسی تنظیم، کارکنوں سے رابطے، جلسوں کی تیاری اور عوامی مسائل کو سمجھنا سیکھا۔ ان کا تعلق ایک معروف مندوخیل خاندان سے تھا، لیکن خاندانی شناخت کے باوجود ان کے لیے سیاست کا راستہ سیدھا نہ تھا۔ بلوچستان میں ہر انتخاب اپنے ساتھ نیا اتحاد، نیا مخالف اور نیا امتحان لے کر آتا ہے۔ شیخ جعفر خان نے بھی کامیابی سے پہلے شکست کا سامنا کیا۔ 1988 کے انتخابات میں انہوں نے ذوب سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر حصہ لیا، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ مقابلہ سخت تھا اور وہ صرف 118 ووٹ کے فرق سے ہار گئے۔ یہ شکست ان کے سیاسی سفر کا خاتمہ بن سکتی تھی، مگر انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ انہوں نے علاقے میں اپنے رابطے مضبوط کیے، لوگوں کے درمیان موجود رہے اور اگلے انتخاب کی تیاری جاری رکھی۔ 2 سال بعد 1990 کے انتخابات ہوئے تو وہ دوبارہ میدان میں اترے۔ اس مرتبہ انہوں نے کامیابی حاصل کی اور پہلی بار بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ پہلی کامیابی کے ساتھ ہی انہیں صوبائی وزیر تعلیم کی ذمہ داری دی گئی۔ 1990 سے 1993 تک انہوں نے بلوچستان کے تعلیمی معاملات سنبھالے۔ یہ ذمہ داری ایسے صوبے میں ملی جہاں بہت سے بچے اسکول سے باہر تھے، بستیاں ایک دوسرے سے دور تھی، اساتذہ اور عمارتوں کی کمی تھی اور لڑکیوں کی تعلیم کے راستے میں سماجی رکاوٹیں موجود تھی۔ وزارت نے انہیں صوبائی سطح پر پہچان دی، مگر اس کے ساتھ عوامی توقعات بھی بڑھ گئی۔ 1993 میں وہ دوبارہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس بار انہیں صوبائی وزیر خزانہ بنایا گیا۔ تعلیم کے بعد خزانے کا محکمہ سنبھالنا ان کے سیاسی اعتماد اور حکومتی اہمیت کی علامت تھا۔ صوبائی خزانہ چلانا آسان ذمہ داری نہ تھی، کیونکہ بلوچستان کی آمدن محدود، ترقیاتی ضروریات بہت زیادہ اور وفاق پر مالی انحصار گہرا تھا۔ انہیں دستیاب وسائل میں سرکاری اخراجات، ترقیاتی منصوبوں اور صوبائی ضرورتوں کے درمیان توازن قائم کرنا پڑا۔ 1997 کے انتخابات میں شیخ جعفر خان مندوخیل مسلسل تیسری مرتبہ صوبائی اسمبلی پہنچ گئے۔ اس دور میں انہیں صوبائی وزیر داخلہ کی ذمہ داری ملی۔ امن و امان کے اعتبار سے یہ ایک حساس محکمہ تھا۔ افغانستان میں جاری حالات، سرحدی آمد و رفت، قبائلی تنازعات اور صوبے کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی حکومت کے لیے بڑے مسائل تھے۔ وزارت داخلہ نے ان کے سیاسی سفر کو تعلیم اور خزانے سے نکال کر براہ راست امن، انتظامیہ اور ریاستی معاملات کے مرکز تک پہنچا دیا۔ اسی انتخاب میں انہوں نے قومی اسمبلی کے نشست پر بھی قسمت آزمائی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ان کی سیاست کا ایک اہم پہلو رہا۔ صوبائی سطح پر وہ مسلسل مضبوط ہوتے گئے، مگر قومی اسمبلی میں پہنچنے کی ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ 1999 میں ملک کا سیاسی نظام ایک بار پھر بدل گیا۔ منتخب حکومت ختم ہوئی اور فوجی اقتدار قائم ہو گیا۔ اس تبدیلی نے بلوچستان سمیت پورے ملک کے سیاسی رہنماؤں کو نئی صف بندی پر مجبور کر دیا۔ شیخ جعفر خان مندوخیل نے بھی بدلتے حالات میں اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کی۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی اور 2002 کا انتخاب آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتنے کے بعد اسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ 2002 کی کامیابی ان کی سیاست میں ایک واپسی تھی۔
3 سال کے غیر انتخابی دور کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر بلوچستان اسمبلی پہنچ گئے۔ اس کامیابی نے ثابت کیا کہ ان کی سیاسی قوت صرف ایک جماعت کے نام پر قائم نہیں تھی، بلکہ ذوب میں ان کا اپنا حلقہ اور ذاتی ووٹ بھی موجود تھا۔ 2008 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار کے طور پر صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور دوبارہ کامیاب ہو گئے۔ اسی سال انہوں نے قومی اسمبلی کے نشست پر بھی حصہ لیا، مگر وہاں شکست ہوئی۔ صوبائی سیاست میں کامیابی اور قومی سیاست میں ناکامی کا یہ فرق ان کے پورے سفر میں نمایاں رہا۔ 2013 کے انتخابات میں وہ 6ٹھی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس دور میں انہیں مال، آبکاری و محصول اور آمد و رفت سمیت 3 اہم محکموں کی ذمہ داری دی گئی۔ ان محکموں کا تعلق براہ راست زمین، سرکاری آمدن، گاڑیوں، محصولات اور عوامی سفر سے تھا۔ کئی دہائیوں کے سیاسی تجربے کے بعد وہ بلوچستان کے ان رہنماؤں میں شمار ہونے لگے جو تعلیم، خزانہ، داخلہ، مال اور آمد و رفت جیسے مختلف شعبے سنبھال چکے تھے۔ تاہم طویل سیاسی تجربہ ہر انتخاب میں کامیابی کی ضمانت نہیں بنتا۔ 2018 کے انتخابات میں وہ صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے۔ ان کے مقابل امیدوار نے واضح برتری حاصل کی۔ تقریباً 3 دہائیوں تک بار بار اسمبلی پہنچنے والے رہنما کے لیے یہ ایک بڑا سیاسی دھچکا تھا۔ صوبے میں نئی جماعتیں ابھر رہی تھی، پرانے اتحاد ٹوٹ رہے تھے اور ووٹروں کی ترجیحات بدل رہی تھی۔ شکست کے بعد بھی انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنی جماعت اور سیاسی راستہ تبدیل کرتے ہوئے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کا رخ کیا۔ بعد میں انہیں بلوچستان میں جماعت کی صدارت دی گئی۔ اس ذمہ داری کے تحت انہیں ایک ایسے صوبے میں جماعت کو منظم کرنا تھا جہاں علاقائی، قبائلی اور مذہبی جماعتیں پہلے ہی مضبوط بنیاد رکھتی تھی۔ 2024 کے انتخابات میں شیخ جعفر خان مندوخیل نے ایک مرتبہ پھر ذوب سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر حصہ لیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بظاہر یہ ان کے سیاسی سفر کی دوسری مسلسل انتخابی شکست تھی۔ عام طور پر ایسی شکست کسی رہنما کو سیاسی منظر سے پیچھے دھکیل دیتی ہے، لیکن اس مرتبہ حالات نے مختلف رخ اختیار کیا۔ انتخابات کے بعد بلوچستان میں مخلوط حکومت قائم ہوئی۔ حکومت سازی کے سمجھوتے میں وزارت اعلیٰ ایک جماعت کے حصے میں آئی، جبکہ گورنر کا عہدہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا۔ جماعت نے اس منصب کے لیے شیخ جعفر خان مندوخیل کا نام پیش کر دیا۔ صدر پاکستان نے ان کی تقرری کی منظوری دی اور 6 مئی 2024 کو انہوں نے بلوچستان کے 26ویں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ یوں ذوب میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جس نے 1974 میں طالب علمی کی سیاست سے سفر شروع کیا تھا، 50 سال بعد بلوچستان کے گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا۔ اس دوران اس نے پہلی انتخابی شکست دیکھی، 6 مرتبہ صوبائی اسمبلی کی نشست جیتی، قومی اسمبلی کے انتخابات ہارے، مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ رہا، 5 سے زیادہ اہم سرکاری محکمے سنبھالے اور 2 مسلسل صوبائی انتخابات میں شکست کے باوجود سیاست کے سب سے اہم آئینی عہدوں میں سے ایک حاصل کر لیا۔ گورنر کے پاس وزیر اعلیٰ جیسی انتظامی طاقت نہیں ہوتی، مگر وہ صوبے اور وفاق کے درمیان رابطے، جماعت کی نگرانی، قانون سازی کے آئینی عمل اور سیاسی مفاہمت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ شیخ جعفر خان مندوخیل کے لیے اصل انتخاب اب یہ ہے کہ وہ اپنے طویل تجربے کو بلوچستان کے عملی مسائل کے حل میں کس حد تک استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان آج بھی تعلیم کی کمی، بے روزگاری، پانی کے بحران، کمزور صحت کے نظام، دور افتادہ علاقوں کی محرومی اور وفاق سے شکایات جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ذوب سمیت شمالی بلوچستان میں معیاری جامعات، فنی اداروں، جدید ہسپتالوں، سڑکوں اور روزگار کے مواقع کی شدید ضرورت ہے۔ ایک سابق وزیر تعلیم کی حیثیت سے وہ صوبے کی جامعات میں معیار، تحقیق اور طالب علموں کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی دوسری اہم ذمہ داری صوبے اور وفاق کے درمیان اعتماد کی خلیج کم کرنا ہے۔ وہ کئی دہائیوں سے بلوچستان کی سیاست کو قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ صوبے کے لوگ کن مسائل کو ناانصافی سمجھتے ہیں اور وفاقی حکومت کن رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے۔ اگر وہ صرف رسمی ملاقاتوں تک محدود رہنے کے بجائے بلوچستان کے وسائل، روزگار، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کے معاملات وفاق کے سامنے مسلسل اٹھائیں تو ان کا دور زیادہ
بامقصد بن سکتا ہے۔ ان کے سیاسی سفر پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ مختلف جماعتوں سے وابستگی، طویل عرصے تک حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود بلوچستان کے بنیادی مسائل کا برقرار رہنا اور انتخابی شکست کے بعد آئینی عہدہ ملنا سیاسی سوالات پیدا کرتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے سیاست میں نصف صدی گزاری، شکستوں کے بعد واپسی کی اور اپنے حلقے سے 6 مرتبہ عوامی نمائندگی حاصل کی۔ شیخ جعفر خان مندوخیل کی کہانی کسی اچانک ابھرنے والے رہنما کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے سیاستدان کا سفر ہے جس نے طالب علمی سے آغاز کیا، بار بار انتخابی میدان میں اترا، کامیابی اور شکست دونوں دیکھی، صوبائی حکومت کے اہم شعبے چلائے اور آخر کار گورنر بلوچستان بن گیا۔ اب ان کے سیاسی سفر کا فیصلہ صرف اس بات سے نہیں ہوگا کہ وہ کتنی مرتبہ وزیر یا رکن اسمبلی رہے، اصل فیصلہ یہ ہوگا کہ گورنر کے منصب پر رہتے ہوئے وہ بلوچستان کے نوجوانوں، محروم علاقوں، جامعات اور صوبے کے آئینی حقوق کے لیے کیا عملی کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ کسی سیاستدان کی سب سے بڑی کامیابی عہدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے اختیار، تجربے اور آواز کو عوام کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہوتی ہے۔